زندگی میں ہمارے شیڈیول میں ضرور شامل ہونا چاہیے. اور دس از دا منتھ, یہ تو مہینہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا. اس مہینے میں اتنے درود پڑھو کہ باقی مہینوں میں عادت ہو جائے. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار, ایک تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آقا بھی محبت کرتے ہیں, اور نبی پاک کی وجہ سے اللہ بھی اس امت پر بڑا مہربان ہے کیونکہ میرے محبوب کی امت ہے. اچھا, محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا ہے. جی ہاں, نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے نا, 12 ربیع الاول کا دن تھا, پیر کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا. نبی پاک کی جب ولادت ہوتی ہے, نبی پاک دنیا میں آتے ہی سجدے میں چلے گئے, اور زبان سے رب حبلی امتی کی آواز ہے. صدا کیا ہے؟ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور پہلا سجدہ کس لیے ہے؟ امت کی یاد میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. ساری زندگی ہمیں یاد کرتے رہے. راتوں کو اٹھ اٹھ کر امت کے لیے دعائیں ہوتی, لمبے سجدے ہوتے, آنسو بہائے جاتے. معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک گئے, میں اور آپ کبھی مثال کے طور پہ ہمارا کوئی دوست ہو, ہمارا کوئی فیملی میں دوست ہو, جاننے والا ہو, رشتہ دار ہو, ہمیں کہا یار میرا یہ کام ہے, کبھی وزیر اعظم سے یا وزیر اعلیٰ سے بات ہو تو میرا یہ کام کروا دینا, اور ہماری اچانک کبھی ان سے ملاقات ہو جائے, ہمیں اپوائنٹمنٹ مل جائے, تو ادھر جا کر ہم کہتے ہیں پہلے میں اپنا کام تو کرا لوں, اس کی فائل تو بعد میں ذکر کریں گے. مگر دیکھو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گئے رب کی بارگاہ میں, اللہ کریم کی بارگاہ میں گئے, وہاں بھی امت کو نہیں بھولے, ہمیں وہاں بھی یاد رکھا. مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے میسج کیا کہ میں پودے لگانا چاہتا ہوں, کیا میں نبی پاک کے نام پر بھی پودے, ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی پودے لگا سکتا ہوں؟ یا نارملی قربانی کے دنوں میں لوگوں کو سوال ذہن میں آتا ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں, کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرنی چاہیے؟ تو میں نے ان کو یہی پچھلے دنوں جواب دیا کہ دیکھو جب منا کا دن تھا, آقا نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے, جب اپنی قربانی کی تو امت کے نام کی بھی قربانی کی. نبی پاک نے اس وقت بھی جانور قربان کیا کہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. اللہ اکبر, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا نہیں بھولے ہمیں, جو نہ بھولا, each and every step he remembered us, always he remembered us, ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم بھول جاتے ہیں نبی پاک کو, وہ ہمیں نہیں بھولے, ہر قدم پر یاد رکھا. اللہ کی بارگاہ میں گئے, وہاں بھی یاد رکھا. اور سنو, جب قبر منور میں نبی پاک کو اتارا جا رہا تھا نا, ہاں, تو ایک صحابی نے دیکھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے, آقا کے مبارک ہونٹ جو ہے وہ ہل رہے ہیں. وہ کان قریب لے گئے تو قبر مبارک میں بھی امتی امتی کی صدا ہے. اتنا پیار. میں کبھی کبھی ینگسٹر سے کہا کرتا ہوں, یار تم نے بڑے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں, کسی کا کوئی کرکٹر آئیڈیل, کسی کا کوئی فٹ بالر آئیڈیل, کسی کا کوئی اداکار, تو کوئی فلاں فیم پرسنالٹی. تو ایک بار مجھے ایک ینگسٹر ملے, میں نے کہا یار جس کو تم بڑا ایڈمائر کرتے ہو, بڑے انسپائر ہو, وہ تمہیں جانتا ہے؟ کہا نہیں وہ تو نہیں جانتا. اچھا کبھی ملاقات ہوئی؟ کہا نہیں ملاقات نہیں. اچھا تمہارا کبھی خیال رکھا اس نے؟ کیسی بات کرتے ہیں مولانا صاحب, مجھے جانتا ہی نہیں تو میرا خیال کیسے رکھے گا؟ اچھا کبھی تمہارے لیے اس نے کوئی خیر خائی, کوئی دعا کی؟ نہیں کیسی باتیں کر رہے, وہ بڑا آدمی ہے, مجھے کہاں جانے گا, بس میں تو اس کو دیکھتا ہوں, اس کے ریکارڈز دیکھیں, اس کی کلپ دیکھیں, بس مزہ آتا ہے, اس کو ایڈمائر کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے, ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں جو ہمیں جانتا نہیں ہے. اس سے محبت کیوں نہیں کرتے کہ تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 1400 سال پہلے جو تمہارے لیے سجدے کرتا تھا, 1400 سال پہلے جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا, جو رب کی بارگاہ میں گیا تو تمہیں نہ بھولا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں آج بھی اپنی قبر منور میں یاد کر رہے ہیں. اب جو گفتگو, جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا, بڑا سینسیٹیو ہے. اللہ کرے کہ آپ سمجھیں اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں. نبی پاک آج بھی قبر منور میں امت کو یاد کر رہے ہیں. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی کان بجتے ہیں. کبھی کبھی زندگی میں ایک بار ایسا ہو جاتا ہے, 2 بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مجھے کچھ سنائی دیا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کان بج رہے ہیں, تو برابر والا دوست یا فیملی ممبر کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں, ایسی کان بج رہے ہوں گے, ہمیں تو کوئی آواز نہیں آئی. فرمایا جب کان بجے نا, فیل ہو کہ اینی بڈی, کسی نے پکارا ہے تمہیں,
تو درود پڑھ لینا کہ یہ وہی آواز ہے جو نبی پاک قبر منور میں لگا رہے ہیں. کبھی کبھی کسی کی روح سے جا کے وہ ٹکراتی ہے تو فوراً درود پڑھنا کہ یہ درود پڑھنا مستحب ہے. تو ایسے ہیں میرے آقا، بتاؤ ان سے کتنی محبت ہونی چاہیے، ان کی شفاعت. اللہ اکبر. اب میں آتا ہوں، یہ تو وہ مہربانیاں تھیں جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں کی. ناؤ ٹاک اباؤٹ ڈے آف ججمنٹ. ایک بہت بڑی مہربانی ابھی ہونی ہے، ایک ایسا مشکل دن آنا ہے، ہم سب نے اس دن کو فیس کرنا ہے، جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں، یوم محشر کہتے ہیں. اور قرآن کریم فرقان حمید نے جا بجا ہمیں ریمائنڈ کروایا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ دن بھول نہ جائے. کیا زبردست سسٹم بنا دیا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں نارملی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ایسا ہی ہے. اور اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یوم جزا کا مالک. وہ یوم الدین کیا ہے؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن کا مالک. ہر نماز میں تمہیں یاد رہے کہ ایک دن آنا ہے، ایک ڈے آف ججمنٹ ہے جس دن تمہیں جواب دینا ہے. اور محشر کا دن کیسا ہوگا؟ اتنی صورتیں اگر قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا کہ قرآن پاک میں تو باقاعدہ قیامت کے دن کا نقشہ سینیریو بتایا گیا. یعنی اگر بندہ غور سے قرآن پڑھے، اس کا ترجمہ تفسیر ذہن میں رکھے تو اس کے سامنے ایسا لگے گا قیامت طاری ہو رہی ہے. قرآن سورہ قاریہ میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قارعہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ قیامت کا یہ ایک نام ہے، دل دہلانے والی. کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ. تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ اچھا، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت سٹائل ہے، بہت پیارا اسلوب ہے. whenever قرآن trying to emphasize something، قرآن جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ غور سے سنیں تو قرآن پاک خود کوسچن کریٹ کرتا ہے. ایسا ہی اسلوب آپ کو ملتا ہے سورہ قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہی اسلوب قرآن نے یہاں اپنایا. وما ادراک ما القارعۃ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ ناؤ قرآن ڈیفائننگ واٹ از قارعہ، واٹ از ڈے آف ججمنٹ. قرآن خود بتاتا ہے. پہلے قرآن نے 2 آیتوں میں بتایا سینیریو کیا ہوگا، حالات کیا ہوں گے. قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. قرآن کہتا ہے اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. یہ پتنگے کی مثال کیوں دی گئی؟ پتنگا آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں چھوٹا سا کیڑے کی طرح، پرندے جیسا ہوتا ہے، چھوٹا سا مکھی کی طرح، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. there is no dimension. ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں، ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی جانا کدھر ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، پتنگوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوں گے. اتنا خوف ہوگا. اور وہ پہاڑ، ماؤنٹینز، رینجز ہے نا ماؤنٹینز کی، دنیا کی سب سے طاقتور چیز کہی جاتی ہے، بڑے بڑے ماؤنٹین. مگر وہ ماؤنٹین کا یہاں حال کیا ہوگا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. وہ مثال دی گئی دھنکی ہوئی اون کی طرح. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا رضائی والا رضائی بناتا ہے تو اون اڑتی ہے، روئی اڑتی ہے. فرمایا جیسے وہ اون اڑتی ہے نا، ایسے پہاڑ اڑے ہوں گے. within 2 آیت قرآن ڈیفائن the scenario. سمجھنا بات کو، اتنے خطرناک سینیریو میں کیفیت کیا ہوگی، دل کیسا دہلا ہوا ہوگا، ڈر کتنا ہوگا. ایگزامپل دیتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے، ہم میں سے کوئی بات کرنے جیسا ہوگا؟ اچھا اس سینیریو میں آپ سے کوئی حال کیا ہے، طبیعت کیسی؟ اچھا کاروبار بتاؤ. اچھا صبح سے شام تک کیا کیا؟ آپ کہیں گے بھائی ابھی تو ٹینشن اتنا بڑا دھماکہ ہوا، میرا تو دل دہل گیا، زلزلہ آیا، تیرے کو حساب کتاب کی پڑی. قرآن کہتا ہے ایسا سینیریو ہوگا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، بندے بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح ڈیورنگ دیٹ ایٹماسفیئر. اب قرآن کہتا ہے سوال جواب ہوں گے.